آرام سے آنا، آرام سے چلنا اور آ کر بیٹھنا، باتیں نہیں کرنا، یہ سب کچھ آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں، پھر بھی آپ لوگ یہاں کہکے لگا کے ہنسنا، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنا، یہ ادب کے خلاف ہے، اللہ کے گھر کے ادب کے خلاف ہے۔ اللہ کے گھر کا ادب کے خلاف بات کرنی چاہیے، ہاں؟ تو آپ کا ادب کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ قرآن میں اس میں ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں ذکر ہے نہیں ہے؟ کیسے ماں باپ کا ادب کریں گے؟ ماں باپ کا ادب کیسے کریں گے؟ ہاں؟ ماں باپ کا ادب کیسے کریں گے؟ جیسے ان کا حق ہے، قرآن کے اندر ہے نا، اف بھی نہ کرو، اف، آنکھیں دیکھنا دور کی بات، آنکھیں دیکھنا اف نہ کرو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ضد کرتے ہیں، ہاں، ڈٹ جاتے ہیں اس بات پہ، ڈٹتے ہیں نہیں ڈٹتے؟ یہ چیز چاہیے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ماں باپ کے ادب احترام کریں، اللہ کو راضی کرنا ہے تو استاد کا ادب احترام کریں، اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے گھر کا ادب کریں، قرآن پاک پڑھیں، پڑھنے کے بعد اس پر عمل کریں، پڑھنا نہیں آتا تو وہ سیکھیں، پڑھنا نہیں آتا تو وہ سیکھیں۔ یاد کرنے کا آپ لوگوں کو طریقہ بتایا تھا، حفظ والوں کو خاص کر کس طرح یاد کیا جاتا ہے، اور مین چیز آپ لوگ ادارے کے جو بچے ہیں ایک چیز کے اندر بہت زیادہ سستی کرتے ہیں، وہ سستی میرے اندر بھی ہے، قاری صاحب کے اندر بھی ہے، آپ لوگوں کے اندر ہے، پورے مسلمانوں کے اندر ہے۔ وہ سستی کیا ہے؟ اذان ہوتی ہے، ہم لوگ گپوں میں لگ جاتے ہیں، باتوں میں لگ جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلے جس کا سوال ہوگا ہم لوگ اس سے پیچھے ہیں، ہم لوگ اس سے پیچھے ہیں، یار ابھی تو اذان ہوئے تھے، یا دو باتیں اور کر لیں، ایسا ہے نہیں ہے؟ ایسا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ مثال آپ کو چھوٹی سی دے رہا ہوں، ہم کسی کمپنی میں، کسی آفس میں جا کے کام کرتے ہیں تو وہ کمپنی کا جو مالک ہے، آفس کا جو مالک ہے، فیکٹری کا جو مالک ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی اتنے ٹائم 7:20 7:30 پر آپ پہنچو گے تو آپ کی حاضری لگے گی، آپ اس میں نہیں پہنچو گی تو آپ کی حاضری، آپ کو گیٹ سے باہر نکال دیا جائے گا، کیونکہ آپ ٹائم کی پابندی نہیں کرتے، ٹائم پہ نہیں پہنچتے۔ 1 دن 2 دن 3 دن وہ دیکھے گا، اس کے بعد ہے کہ آپ کا ہر روز کی روٹین یہی ہے، اس سے اچھا ہے آپ چھٹی کریں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب 15 منٹ 10 منٹ پہلے اذان ہو جاتی ہے، اللہ کا بلاوا آ جاتا ہے، کانوں میں آواز آ جائے تو ہم لوگ وہ کام، یا اسکول کا کام کر رہے ہیں، پڑھائی کا کام کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ کام چھوڑ کر اٹھے وہاں سے، شیطان کی کمر توڑے اور فوراً اٹھ کے اللہ کے گھر میں آئے، اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے۔ اللہ سے گڑ گڑا کے کیسے مانگیں گے؟ ہاں، عاجزی ہونی چاہیے۔ یا اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، تو نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا کی، تیرے گھر میں آیا، یا اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ نماز پڑھ لی، نماز کے بعد یا اللہ میں تیرا کلام اٹھایا ہے، اسے قرآن کلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ کلام کی تلاوت کر لی، تلاوت کرنے کے بعد جب تلاوت کی
تلاوت کرنے کے بعد ذکر اذکار میں لگ جائیں. یا اللہ تو نے اس کی مجھے توفیق دی، تیرے گھر آیا مجھے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ فکر کرنا چاہیے. فکر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہم فکر کرتے ہیں، کپڑے کی فکر کرتے ہیں، ٹوپی کی فکر کرتے ہیں، کھانے کی فکر کرتے ہیں، ہر چیز کی فکر کرتے ہیں. بھائی جب اذان ہو جائے تو دوڑے دوڑے اللہ کے گھر میں آئے کہ شیطان کی کمر ٹوٹ جائے. دیکھو اللہ کا حکم آیا، اذان ان کے کان میں آئی، یہ دوڑے دوڑے اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں. دوڑے دوڑے کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں. یا اللہ ہم سے جو گناہ ہو گیا ہو اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے. ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا بالکل بھروسہ نہیں ہے کہ یہاں سے ہم گھر جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے، یہاں سے 2 قدم آگے چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے. ہر چیز، ہر عیب ہمارے اندر ہے، ہر برائی ہمارے اندر ہے. وہ عیب، وہ برائی ہمارے ضرور کیسے ہوگی؟ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ سے مانگیں گے تو تب یہ ہوگا. جب اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ پاک ہم سے جب ناراض ہوں گے تو ہمارے سے کچھ ہی نہیں ہوگا. کھانا کھانے کا طریقہ ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا، اپنے آگے سے کھانا. ہاں اللہ کے نبی نے بتایا کیسے کھانا کھائیں، کیسی محفل میں سب مل کے کھائیں، اس میں کتنا برکت ہے. پانی پینے کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا کس طرح پانی پینا ہے. گلاس دھو کر پینا، صاف پانی اس میں ہونا چاہیے، دیکھ کر پینا، بسم اللہ پڑھ کر پینا، 3 سانس میں پینا، 3 سانس کے بعد الحمدللہ کہنا، پھر بسم اللہ پڑھ کے پھر پینا، پھر 3 سانس میں پھر الحمدللہ کہنا. یہ اللہ کے نبی نے بتایا. ہم لوگوں کو کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی نے بتایا. ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بات ادب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ادب اللہ کے نبی نے بتایا. استاد کا ادب اس طرح کرے، اللہ کے نبی نے بتایا. ماں باپ کا ادب کرنا اللہ کے نبی نے بتایا، ماں باپ کا اس طرح ادب کریں. ہاں بہن بھائیوں کا ادب کرنا کہ اللہ کے نبی نے بتایا، بہن بھائیوں کا ادب اس طرح کریں. چھوٹے کے اوپر شفقت ہاتھ اس طرح رکھے، کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی نے بتایا. پڑوسی کا حق اللہ کے نبی نے بتایا. بازار جانے کا حق اللہ کے نبی نے بتایا. کاروبار کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا. ہاں نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا. واش روم جانے کا طریقہ بتایا، واپس آنے کا طریقہ بتایا، کھانے پینے کا طریقہ بتایا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتایا. اللہ کے گھر میں آنے کا طریقہ کیسے بیٹھنا ہے ہم لوگ سب کچھ بھول چکے ہیں. ہم لوگ یہ چیزیں بھول چکے ہیں. ماں باپ کا ادب کریں گے، اللہ کا ادب کریں گے. آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہونی چاہیے. جب ہم راستے میں جا رہے ہوں تو ہماری آنکھیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے. ہماری آنکھوں میں غلط نظر نہ پڑے. غلط چیز جب نظر غلط پڑے گی تو غلط سوچ ہمارے دماغ میں آئے گی، وہ سوچ نہیں آنی چاہیے. ہم جا رہے ہیں، ہمارے زبان میں درود شریف کا ورد ہونا چاہیے، ذکر و اذکار کا ورد ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ہر برائی سے بچ جائیں، ہر چیز سے بچ جائیں. اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، دنیا سے نہ کچھ ہونے کا یقین ہمارے اور آپ پورے انسانیت کی زندگی میں آ جائے. اس کے لیے محنت ہے. ہر جمعرات کی جو بتاتے ہیں کہ کسی کے پلے میں ایک بات بڑھ جائے، کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، کامیابی ہے. اس میں بٹھانے کا مقصد یہ نہیں ہے، آدھا گھنٹہ میں چھٹی کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں کے فضول گپے لگاؤ، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہو، ایک دوسرے کو دیکھتے رہو. یہ طریقہ غلط ہے. آئے ادب سے بیٹھے، ساتھ نیچے جھکا کے بیٹھے، آرام سے بیٹھے، جو کہا جائے وہ غور سے سنیں. ہاں بچہ یہ گھر جائے تو اپنے ماں باپ کو بتائے ہم مدرسے میں پڑھ کر آئے ہیں، آج استاد جی نے یہ چیز ہمیں بتائی ہے، ہمیں کلمہ یہ سکھایا ہے، ہمیں دعائے قنوت سکھائی ہے، ہمیں ایمان فرض ایمان مجمل سکھایا ہے، ہاں آیت الکرسی ہمیں سکھائی ہے، قرآن پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے. سبق یاد نہیں ہوتا تو اس طرح یاد کریں، گھر میں بیٹھ کے پڑھیں. ہاں
رات میں اٹھ کے تہجد پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین دل میں ہونا چاہیے، دل میں اللہ سے سب کچھ ہونے کا، اللہ سب کچھ ہی کرتا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے۔ ہاں، ماں باپ کا ادب کون کرے گا؟ جو ماں باپ کا ادب کرے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جو نہیں کرے وہ ہاتھ نیچے رکھے۔ ہاں، استاد کا جو ادب کرے کون کرے گا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، قاری صاحب آپ کو مارتے ہیں، آپ کو ڈانٹتے ہیں، صرف آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے۔ صرف ڈانٹنا وہ آپ کے لیے رحمت ہے، ڈانٹنا بھی رحمت ہے ان کے لیے، آپ کے لیے، کیونکہ آپ لوگ یہ چیز جو کام غلط کر رہے ہو، غلط سے مراد باتیں کر رہے ہو، ٹائم اپنا ضائع کر رہے ہو، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گھر سے جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد پورا ہونا چاہیے، خاطر سے کر لو، وہ مقصد پورا ہونا چاہیے۔ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو پڑھیں، ہاں، فضول باتیں نہیں کریں، فضول باتیں نہیں کریں۔ قرآن پاک پڑھنے آئے ہیں تو قرآن پاک ہی پڑھیں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماں باپ کے ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استادوں کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے گھر کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔